السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 78 تا 82 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ان دین دشمنوں کو تذکرہ پڑھا تھا جو تعلیم یافتہ تھے، مگر اب کی بار ہم ان دین دشمنوں کو تذکرہ پڑھیں گے جو ان پڑھ تھے، مگر دونوں ہی دین دشمنی میں برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزویں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں مگر وہ گمان کرتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر جاہل سینہ بسینہ نقل ہونے والی عجیب عجیب کہانیاں سناتے رہتے ہیں، کتاب کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی کچھ قصے کہانیاں جو سینہ بسینہ ان کے پاس منتقل ہوتے آ رہے تھے انہیں کو بیان کرتے رہتے تھے اور اسے دین کا نام دیتے تھے۔ فویل للذین، بس خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی اس دور کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہاتھوں سے لکھ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ پریس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو جو لکھ کر دیا کرتے تھے تورات کو اپنے ہاتھوں سے، وہ کچھ تو تورات کی آیات لکھتے اور کچھ اپنی طرف سے اس کے اندر شامل کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی وہ ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور وہ کہتے کہ ہم تمہیں سستی دے رہے ہیں، تو لوگ خرید لیتے۔ تیسرے پارے میں آتا ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کرتے تھے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی، یعنی کچھ معاوضہ کما لیں اس کے ذریعے سے، چونکہ اس میں انہوں نے آسان مسائل لکھے ہوتے تھے، اسی لیے لوگ شوق سے خریدتے تھے۔ جیسے آج کل بھی بہت ساری قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں جس کے اندر رطب و یابس، گیلا سوکھا سب کچھ لکھا جاتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے بڑی عقیدت کے ساتھ خریدتے ہیں، جبکہ جو اصل عقائد اور اعمال کے بیان والی کتب ہیں جو مستند ہیں، جن کے اندر قرآن اور احادیث کے حوالے دیے گئے، ان کو نہیں خریدتے اور نہ ہی ان کو پڑھتے ہیں۔ ویل کے بارے میں آتا ہے کہ عربی زبان کے اندر اس لفظ کا معنی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے، جبکہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہ جہنم کے نچلے طبقوں میں سے ایک ہے۔ جب ایک گناہ گار کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ سڑتا گلتا 70 سال کے بعد نیچے گرے گا۔ یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے۔ وَوَيْلٌ لَّهُمْ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں، یعنی اس طرح لکھنے سے، اس طرح جھوٹ موٹ اور تحریف شدہ تورات لکھنے کے عوض جو وہ کماتے ہیں، اس کے عوض بھی ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ تورات میں تحریف کر کے اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے اور رقم بٹورتے، اس سب کچھ ان کے لیے تباہی کا باعث بننے والا ہے۔ وقالو، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند روز۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ گنتی کے چند دن جہنم کے اندر رہیں گے، اس سے زیادہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ اور کتنے دن رہیں گے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، جبکہ محدثین کرام نے اس کو باطل قرار دیا ہے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، گویا کہ 7 دن دوزخ میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں رہے اور ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، ہم بھی 40 دن جہنم میں رہیں گے اپنے گناہوں کے عوض، پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کرے تمہارے بڑے اور دوزخ میں سزا بھگتو تم۔ یہ کیا نظریہ ہوا بھلا؟ یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
اور جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی وجہ سے 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، گناہ کیا، اور اس کے عوض ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا، اور وہ بھی محض 40 دن کے لیے۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض سولی پر لٹکا دیے گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے ان کے نظریے کے مطابق سولی پر چڑھا دیے گئے، اور یہ 2000 سال بعد آ کر دنیا میں یہ ساری کی ساری برائیاں کریں گے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور فرمایا، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا، نہیں کفایت کرے گا باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے، ہر ایک نے اپنے کیے کا پھل کھانا، جس نے جو بویا اس نے وہی کاٹنا ہے اور خود کاٹنا ہے۔ انہی غلط نظریات کی وجہ سے وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر ہم، یعنی وہ جو یہودی ہیں، یا پھر عیسائی کہتے تھے کہ ہم۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، جبکہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اپنے تئیں، حقیقتاً تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں تھے، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ جنت ہماری جاگیر ہے، یعنی دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر یہ دعویٰ تھا۔ اپنے تئیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنت ہماری جاگیر ہے، اور جو اپنے باطن نظریات پر بھی تھے اور کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت ہماری جاگیر ہے، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر دعویٰ کرتے تھے، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کیا تم نے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی عہد، یعنی تمہارے ساتھ کوئی اللہ رب العالمین نے عہد کیا ہے کہ 7 یا 40 دن دوزخ میں رہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ أَن تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں چھوئے گی آگ جس نے کمائی برائی، اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدائی میں شریک بنا دیا۔ اور یہاں تک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان عظیم باندھتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو ان باتوں کے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے؟ کیوں نہیں چھوئے گی آگ تمہیں؟ من کسب سیئہ، جس نے کمائی برائی، یعنی جس نے برے اعمال کی، واخاتت بھی خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، دل کو بھی اور ظاہر کو بھی، فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، بخلاف اس کے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور خالی ایمان ہی نہیں لائے، وعاملوا الصالحات، بلکہ اچھے اعمال بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، اور جو ایمان لائیں گے اور اعمال کریں گے اچھے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کی نعمتوں کو بڑھایا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے لیے دین کو سیکھنا، سمجھنا اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنا، بالکل اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، آسان کرے، ہمیں اسباب عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔